اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه الحبيب المصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مصابيهم. دوستوں اور بزرگوں، ہم سب نماز جنازے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہم سب کے بیچ عزیز گرامی مولانا سمیع احمد صاحب مرحوم ہر دل عزیز تھے بیچارے، سب سے ملنے جلنے والے، قوم کی ملت کی خدمت کرنے والے، خدمت کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی پوری مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، اللہ سے درگزر فرمائے. ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل دے، امت کو ان کا نعمل بدل عطا فرما دے. دوستوں اور بزرگوں، مرنے والوں کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں ان خوبیوں کا تذکرہ ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں بشری تقاضے کے تحت ان سے آدمی کو نظر انداز اور درگزر کرنا چاہیے. دوستو، ہم میں سے ہر ایک جو بھی آیا یہاں جانے کے لیے آیا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دوستو، عقل مند وہ آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. یہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے درمیان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے. ابھی اگر بلاوا آ جاوے تو ہمارے پاس کیا تیاری ہے. تیاری کے سلسلے میں سب سے بنیادی چیز نماز ہے. نماز کی ہمارے اندر کتنی پابندی ہے. اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. آگے فرمایا فإن صلحت صلح الدین کلہ وإن فسدت فسد الدین کلہ. نماز صحیح ہوگی پورا دین صحیح ہوگا، نماز بگڑی ہوئی ہوگی پورا دین بگڑا ہوا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی نماز کے اوپر پورے دین کا دار و مدار ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو گرہ باندھ لینا چاہیے، زندگی کا جزء لا ينفک اٹوٹ حصہ بنا لینا چاہیے. نماز کو کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز کی پابندی کرنی. دوستوں، مرنے والے گزر جاتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر لین دین قرض کا کوئی معاملہ ہو، اس کی صفائی ہو. کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ مسکین کس کو کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جس کے پاس مال دولت نہ ہو. فرمایا کہ نہیں، میرے امت کا مسکین وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں کر کے آئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت، استغفار، درود شریف، بہت ساری نیکیاں کر کے آئے. اس کی زمین دبایا، اس کی زمین کو ہڑپا، اس کا پیسہ دبایا، اس کو گالی دیا، اس کو ستایا. سارے لوگ حق والے کھڑے ہو جائیں گے، اس کی جنت کا فیصلہ رک جائے گا، حق والے کو حق دلا دیا جائے گا. اس کی ساری نیکیاں لے کر کے ان حق والوں کو دے دی جائیں گی. پھر بھی حق والوں کا رہ جائے گا تو حق والوں کے گناہ کو لے کر کے اس کے سر پر لاد دیا جائے گا. آیا تھا گناہ کا نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے اور جہنم میں جا رہا ہے گناہوں کا پہاڑ لے کر کے. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا مسکین یہ ہے. دوست اور بزرگ، ہماری آپ کی پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے. دوستو، ہم لوگ لین دین کے معاملے میں بڑے کچے ہیں. نہ کئی نسل سے جو ہے بعض جگہوں پر دیکھا گیا زمین کا مانا پور پیش، کئی نسل گزر گئی، پشت گزر گئے، لیکن زمین کا بٹوارا جی انسلٹی سمجھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں. آپ کے ہندوستانی میں پالن پور ایک جگہ ہے گجرات میں، وہاں علماء کی ٹیم متعین ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد وہ علماء کی ٹیم سیدھے میت کے گھر آتی